شان سب سے نرالی ہے، اور آج کی یہ ختم بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک، اس کو شہنشاہ بغداد کانفرنس کے نام سے انعقاد کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روشن تعلیمات کی روشنی میں تصوف کسے کہتے ہیں اور روحانیت اور تصوف کو کس طرح آپ کی تعلیمات میں اور ان کی روشنی میں سیکھا جا سکتا ہے۔ گرامی قدرات، آج کی گفتگو کا ایک ایک جملہ اگر آپ توجہ کریں گے تو یقیناً اس محفل سے اٹھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دامن علم کے موتیوں سے بھر چکا ہے، کیونکہ میں نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے اور ان کے فرمودات عالیہ سے آج تصوف اور روحانیت پہ اس لیے بات کرنا ضروری سمجھا۔ آج سائنس کا دور ہے، لاجیکلی اور منطقی گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں روحانیت اور تصوف کا جب ذکر کیا جائے تو بہت سے لوگ اس مقام پر یا تو تصوف کا ٹوٹل ہی انکار کر دیتے ہیں یا اس تصوف کو اپنے اپنے من پسند خیالات سے اپنے طرف سے اس روحانیت اور تصوف کو بیان کرتے ہیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد حضرت غوث الورا سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شیئا اللہ رحمہ اللہ تعالی، آپ نے کس طرح تصوف کی صحیح صورت امت مسلمہ کے سامنے رکھی۔ گرامی قدرات، اگر ہم تاریخ اسلام کے جھروکوں میں نظر دورائیں، ماضی کی طرف دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ جب بھی اسلامی روایات پنپنے لگتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو طاغوتی طاقتوں کی ہمیشہ یہ الغار ہوتی ہے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا شکنجہ جبر و استبداد جب کسنا شروع ہوتا ہے تو اسلامی ریاستوں پر صہیونی اور ملحدانہ طاقتیں جب غالب ہونے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی پاک ہستیوں کو بھیجتا ہے، وہ شخصیات امت میں ایسا انقلاب آفریں پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس امت کے لوگوں کے ڈوبتے ہوئے دلوں کے اندر پھر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ تاریخ کے اندر ماضی میں آپ کو کثرت سے ملے گا۔ آپ تاریخ کا جب جائزہ لیں، یعنی یہ تو صرف ہم نہیں کہتے، غیر مسلموں نے بھی لکھا۔ پروفیسر آرنلڈ نے اپنی مشہور جو کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، دعوت اسلام، اس میں اس نے لکھا کہ اسلام نے جب اپنے سیاسی زوال اور انحطاط کے دور میں بعض مقام پر جب سیاسی انحطاط اور زوال ہو گیا، بعض ایسی شاندار روحانی فتوحات حاصل کیں جو تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ یعنی مسلمان اس دور میں سیاسی طور پر تو زوال پذیر ہو گئے لیکن روحانی طور پر فتوحات میں آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک غیر مسلم لکھ رہا ہے، پروفیسر آرنلڈ نے پریچنگ آف اسلام میں اس بات کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب
تاریخ کے اندر مسلمان کبھی زوال پذیر سیاسی طور پر تو ہوئے، لیکن وہ روحانی فتوحات میں آگے بڑھتے گئے، اس لیے مسلمان روحانی طور پر مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اسلامی سلطنت میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے، ایک دور اندلس سے لے کے ہندوستان تک یہ سارے کا سارا علاقہ اسلام سے پھیلا ہوا ہے، ہر طرف اسلام ہی اسلام تھا، اور دنیا اسلام کی جو مرکزی طاقت بغداد تھی وہ اس وقت روح بزوال تھی۔ یہ تقریباً 5ویں اور 6ٹی صدی کے درمیان کا وقت ہے جب اسلام اندلس سے ہندوستان تک پھیلا ہے، اور بغداد جو اس وقت اسلام کا مرکز تھا وہ زوال پذیر ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں اسلام کی جو عظمت تھی اس کو صلیب کی علمبردار طاغوتی طاقتیں جھکانے کی کوشش میں پوری طرح گامزن تھیں، کیونکہ یہ ازل سے رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز۔ یہ ازل سے رہا ہے، جب بھی اسلام کی عظمتیں پھیلنے لگتی ہیں اور بولہبی فکریں اس کو مٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں کہ مسلمانوں کو جس وقت گھیرا ہوا تھا، تاتاریوں کا سیلاب امڑتا چلا رہا تھا، ایسے دور کے اندر جب طاغوتی طاقتوں کو مغلوب کرنے کے لیے ایک عالمگیر روحانی طاقت کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جس وقت مختلف طرف سے حملے ہو رہے تھے، ایک ایسی ہستی کو بھیجا جس کو دنیا میں محی الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو محی الدین کہتے ہیں، محی الدین کہتے ہیں، جن کو حضرت غوث الورا کہتے ہیں، جن کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اس سے آپ سے تاریخی پس منظر کا پتہ چل گیا کہ حضرت غوث پاک اس دور میں آئے ہیں کہ جب اسلام پھیلا تو دور تک تھا، لیکن صلیبی طاقتیں، طاغوتی قوتیں اسلام کو جھکانے اور مٹانے میں مصروف تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالمگیر روحانی ایسی طاقت عطا فرما دی کہ حضرت غوث پاک صرف انسانوں کی فریاد رس نہ بنے بلکہ جنات کے بھی فریاد رس بنے، اس لیے آپ کو غوث الثقلین کہتے ہیں، انسانوں کے بھی فریاد رس اور جنات کے بھی فریاد رس۔ مجھے آج تیسرا دن ہے بخار کے اندر، اس حالت میں دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ خاموشی سے بیٹھیں، ذرا ذوق اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تو گرامی کے حضرات، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کا نام عبد القادر ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی شرف بھی اعلیٰ عطا کیا۔ آپ کے والد گرامی سید ابو صالح ہیں، آپ کے نانا جی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ، یہ سارا گھرانہ ہی اعلیٰ اور عظیم برکتوں والا تھا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 496 ہجری تک علم قرآن، علم قرات، علم تفسیر، علم فقہ، علم کلام، یہ تمام کے تمام علم لغت، ادب، نحو، معنی، بلاغت، تمام کے تمام علوم حاصل کیے۔ اس کا مطلب جو اولیاء کرام ہیں، جو صوفیان اعظام ہیں، وہ پہلے رسول اللہ کی شریعت کو جانتے ہیں، اس کے بعد پھر مسند طریقت پہ قدم رکھتے ہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت نہیں۔ آج جو ایک یہ سلسلہ چل پڑا کہ بعض ایسے افراد جن کو ابھی دین کے بنیادی مسائل کا بھی نہیں پتہ، لیکن وہ بھی طریقت کے پیشوا اور مشائخ بن گئے، تو جب تک شریعت کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھیں گے، طریقت کا اس چیز کا آپ کے سامنے کس طرح آشکارا ہوگا جو طریقت شریعت کی بنیاد پر نصیب ہوتی ہے۔ شریعت تو کشتی ہے، طریقت تو سمندر ہے،
تو بغیر آپ کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے تو ڈوبنا تو محال ہے. تو پہلے شریعت کی کشتی کو آپ اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ حاصل کریں، پھر اس کشتی پہ بیٹھ کر طریقت کے بحر ذخار میں پھر اتریں، اور پھر کسی ماہر راہ سلوک پر چلنے والے شیخ اور مرشد کی رہنمائی سے پھر اس طریقت کے سمندر میں غوطہ لگائیں اور اس کی تہ میں پڑی ہوئی سپیاں صدف چن کر لائیں جو اصل میں معرفت ہے، اور پھر شریعت کی کشتی میں بیٹھ کر اس سپیوں کو کھولیں، اللہ معرفت کے سچے موتی بھی آپ کو عطا فرما دے گا. تو یہ شریعت اور طریقت اور معرفت اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے یہ صوفیاء نے اس کی اصطلاح ذکر کی ہے، اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے. اس لیے گرامی قدرات، علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور میں مومن کو جب دیکھو گے نا وہ ہر گھڑی میں ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی ہے بندہ خاکی. سبا سنامل پڑھیں، وہ کہتے ہیں مومن اگر روحانیت میں آگے بڑھ جائے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. فرمایا جب یوسف کو بچانے کے لیے جناب جبریل کنویں میں آئے تو سدرہ چھوڑنا پڑا. آصف بن برخیہ تخت لے کے آئے تو مجلس بھی نہیں چھوڑی اور تخت بلقیس بھی پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا. سبا سنابل میں لکھا ہے ہمسایہ جبریل امی ہے بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، اس سے بھی اونچا مقام ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اللہ اکبر. گرامی قدرات، آج کی جو میں الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر توجہ رکھیں گے ایک ایک جملہ آپ کے دل میں اترتا جائے گا کہ اولیاء کرام ایسے نہیں ہیں. ہمسایہ جبریل امی ہے بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں. وہ صرف ایک مقام تک نہیں ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع، میں رب کی پوری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں کا خردلۃ علی حکم التسالی، جیسے میرے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. آج سائنس یہاں تک تو نہیں پہنچ سکی کہ پوری کائنات کو نظر تو الی بلاد اللہ جمع، پوری رب کی روئے زمین کو میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ. کیا روحانیت اللہ نے ان کو عطا کی. تو یہ تھا آپ کا ایک تعارف. اب آئیے تصوف کی طرف. گرامی قدرات، تصوف ہے کیا؟ تصوف اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے تصوفہ، یا اس کو صوفیہ سے تعبیر کرتے ہیں. اس کا معنی صوفیوں جیسی عادت بنانا. بعد نے کہا اپنے ظاہر باطن کو ایک کرنا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف نیک خوئی خوش اخلاقی ہے، جو زیادہ نیک ہو وہ صوفی ہوتا ہے. اچھا اب یہ لفظ بھی مشکل لگے گا، میں آپ کو آسان کرتا ہوں، بالکل آسان. تصوف کیا ہے؟ یعنی اب صوفیہ کی بہت سی کتابیں پڑھی تو اب خلاصہ یہ نکلا، یا آپ نے یاد کر کے جانا ہے. وہ کہتے ہیں تصوف دو چیز کا نام ہے. کتنی جی؟ دو چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، توجہ رکھیے گا، وہ کہتے ہیں تصوف دو چیز کا نام ہے، نکوئی بخلق صدق بحق. فارسی میں، اردو میں کرتا ہوں. تصوف دو چیز کا نام ہے، مخلوق سے نیکی کرنا، رب سے سچ بولنا. یہ میں نے ہزاروں کتابوں کا خلاصہ ایک جملے میں بتا دیا. تصوف کیا ہے جی؟ مخلوق سے نیکی کرنا، رب سے سچ بولنا. اچھا بندوں سے سچ بولنا آسان ہے. بندوں سے آپ کہتے ہیں جی کریمی صاحب بڑا دکھ ہویا جی، یہ تو بخار ہے. اب دل میں کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ سچ نہیں ہے.
آپ کسی بندے کے پاس جا کے نہیں سر جی میں تارنا بڑی محبت کرنا ہے اور دل میں کچھ ہے، اس کا مطلب وہ سچ نہیں، لیکن رب تو دل کے حال بھی جانتا ہے۔ آپ کہیں یا اللہ میں صرف تیری ذات سے محبت کرتا ہوں اور دل کے اندر کسی اور کی محبت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ رب سے سچ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی بندے سے سچ بولنا آسان، بندے سے بندہ تو ظاہری بات آپ کی ظاہر کو مانے گا، اس کو تو دل کا نہیں پتا، رب کو تو دل کا بھی پتا ہے۔ اور مخلوق سے نیکی کرنا، صوفیاء کے پاس جو بھی آ گیا وہ کہتے بیٹھو پہلے لنگر پانی کرو، پہلے کھانا کھاؤ، لنگر پانی کرو۔ وہ لنگر کھاتا تھا، آدھے دل کی قدورت ویسے ہی دور ہو جاتی تھی۔ بعد میں اللہ والے ایک نظر کرتے تھے، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مسلمان کر دیا۔ تو یہ دو چیزیں تھی نا، نہ کوئی بخلق صدق بات، مخلوق سے نیکی کی، جو آیا لے کے ہی گیا، اور ایسا پھر نوازا، ایسا نوازا کہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی۔ تو دو چیزیں یہ تصوف کا آج خاص طور پہ، نہ کوئی بخلق مخلوق سے نیکی کرنا، صدق بحق، اور رب سے سچ بولنا، یہ خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہے۔ کتنی خصلتیں جی؟ 8۔ آپ فرماتے ہیں یہ 8 خصلتیں نبیوں سے لی گئی ہیں۔ فرمایا ایک خصلت ہے سخاوت، فرمایا یہ لی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ دوسری خصلت ہے تسلیم اور رضا، فرمایا رضا لی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تیسری خصلت ہے صبر، فرمایا یہ لیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ چوتھی خصلت ہے اشارات، یعنی زیادہ نہ بولنا اور اشارے سے کام چلانا، فرمایا یہ لیا گیا حضرت زکریا علیہ السلام سے۔ اس کے بعد غربت، اپنے شہر سے دور رہنا، یعنی گویا کہ اپنے گھر میں بھی ہو تو بھی یوں جیسے کہ ہم کہیں سفر پہ ہیں، فرمایا یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وصف ہے۔ اور اسی طرح اپنے لباس کو صاف اور صوفیانہ انداز میں صوف کا لباس پہننا، فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا۔ فرمایا پھر سیر، اپنے شہر سے کبھی باہر بھی جانا، دنیا کے احوال پہ غور کرنا، فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا۔ اور 8ویں اور آخری خصلت ہے فقر، فرمایا یہ فقر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا۔ فرمایا یہ 8 نبیوں کے 8 اوصاف جب آ جائیں تو وہ بندہ صوفیاء کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب تصوف اور صوفیاء، ان دونوں کی خصلتوں کو آپ دیکھ لیجئے کس طرح یہ دونوں خصلتیں جڑتی ہیں، تو پھر انسان کے اندر ایک خوبصورت انسان جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو یہ جملہ سن کر بڑی خوشی ہوگی، ہم تو مسلمان ہیں، تصوف پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تصوف کی اتنی پاور اور طاقت ہے، غیر مسلم بھی آج تک تصوف سے متاثر ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ مولانا روم کی مثنوی شریف، جو ہمارے بچوں کو نام بھی نہیں آتا، ان کی ہر لائبریری کی زینت بنی ہوئی ہے۔ لکھی مولانا روم نے ہے، جو مرشد اقبال ہیں، پڑھ سارا امریکہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہم روحانیت سے بہت دور ہو گئے، ہمیں تصوف کا پتہ ہی نہیں۔ مستشرق کسے کہتے ہیں؟ اورینٹلسٹ، جن کا کام ہی اسلام کے خلاف بغاوت کرنا ہے، اسلام کے خلاف ہمیشہ شعلے جو نکالتے ہیں، وہ مستشرق ہیں۔ لیکن تصوف پہ آ کے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ مشہور مستشرق ہے آربری، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تصوف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے دا صوفیز ور نان اونلی نیمڈ صوفک، فرمایا صوفی صرف نام کے صوفی نہیں ہوتے، بیکاز آف دی پیورٹی، فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر پیورٹی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھے ان کا دل پیور ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ یہ مستشرق لکھ رہا ہے، آف دیئر ہارٹس، ان کے دل بھی پاک ہوتے ہیں، صوفیوں کے دل بھی یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے۔ اور اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کا ایکٹ نہیں ہے، اینڈ دا کلینس آف دیئر ایکٹس، ان کے صرف دل ہی صاف نہیں ہوتے، اللہ ان کے افعال کو بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ مستشرق نے لکھا۔
اور اس نے اس بات کا اقرار کیا The Sufis were only named Sufic because of the purity, safa of their hearts. And ان کی شان کیا ہے؟ The cleanness, ان کے دل صاف ہوتے ہیں. Of their acts, ان کے ایکٹس میں، ان کے عمل میں، ان کے فعل میں. جیسے دل میں خدا کا نور جھلکتا ہے، ان کے افعال میں بھی یہ جھلکنا شروع ہو جاتا ہے. اب اغیار بھی متاثر ہوئے. یہ حضرت غوث الورا ہیں جن کی تعلیمات سننے کے لیے 40 ہزار کا مجمع بیٹھتا اور مجمع میں آپ کا خطاب ہوتا. جیسے پہلا شخص سن رہا ہوتا ویسے آخری سن رہا ہوتا. کوئی مائک نہیں. یہ حضرت غوث پاک کی کرامت تھی. اور پھر صوفیہ کرام کے اندر جو وصف ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی خوشنودی ہے. آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہ بھی ہوگا، ہم حضرت غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کے شہنشاہ بغداد اس کانفرنس میں شامل ہیں. ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ حضرت غوث پاک کے جو اوصاف تھے، اب میں ان کی تعلیمات اور ان کے جملے کی طرف آ رہا ہوں، ان میں سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، وہ بیماری دیکھو یا اللہ تیری طرف سے حاضر ہے، تیرے بندے ہیں، اس کی طرف سے صحت ملے یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ نعمتیں کم کر دے یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ نعمتیں بڑھا دے یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ نعمتوں سے بالکل بھی محروم کر دے یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے. ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا یہ حضرت غوث پاک کی تعلیمات میں سے ہے. اور قرآن میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو رب کا فضل اور اس کی رضائی چاہتے ہیں. ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہتے جائیں. جب رب کا فضل ہوتا ہے تو انسان ہر حال میں پھر رب سے راضی ہے. اسے مخلوق کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ صرف اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھتا ہے. تو آج غوث پاک کے 11ویں شریف کے باقی لنگر کے ساتھ پہلا روحانی لنگر جو میں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے. یہ حضرت غوث پاک کی تعلیم. ہر حال میں خوشی ہو، غمی ہو، نعمت چھن جائے، مل جائے، جو بھی ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے آزمانا ہے. کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی ساری چیزیں آئیں گی. تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا. گھر میں بیٹھ کے مایوسی کی باتیں نہیں کرنی. بچوں کو، بچیوں کو سمجھانا ہے کہ بھی یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے. جس رب نے اتنا عرصہ دیا ہے، اگر آج کم ہو گیا تو ہم پھر بھی رب پہ راضی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کاؤنسلنگ کی جائے، یہ ہوگی تو ماشاءاللہ معاشرہ آگے بڑھے گا. پہلی بات یہ. دوسری، حضرت غوث پاک کی تعلیمات میں دوسری بات یہ تھی کہ نفس امارہ کی مخالفت کرنی ہے اور اللہ سے تعلق قائم کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب نفس انسان میں جو ہے نفس امارہ پہلی حالت ہے. اسی طرح پھر نفس لوامہ، پھر آگے بڑھیں گے نفس مطمئنہ، پھر نفس راضیہ، مردیہ. یہ سارے نفس ہیں. صوفیہ نے بعد نے اس کو 7 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، پھر نفس راضیہ، پھر نفس مردیہ، پھر نفس مطمئنہ اور پھر نفس کاملہ. اس پر اگر بات کی جائے تو الگ سے پھر 7 بن جائیں. بہرحال غوث پاک نے اس کو 7 میں نہیں ڈیوائیڈ کیا. انہوں نے نفس کہتے ہیں نفس امارہ، پھر لوامہ، پھر مطمئنہ. یعنی انسان کو نیگیٹو فورسز ہیں جو اندر ہیں، نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ فورسز انسان کو گناہ کی طرف وارتی ہیں. اس کو کہتی ہیں کہ تو غیبت کر، اس کی پیٹھ پیچھے بات کر. یہ کون کہتا ہے؟ نفس امارہ. روزہ رکھا ہوا ہے، شیطان قید ہے. نفس امارہ کہتا ہے روزہ رکھ کے مووی دیکھ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نفس امارہ. انسان کو ابھارتا ہے اس بات پہ. اس نے پتہ نماز جو پڑھ لی ہے اور نماز کے بعد بندہ باہر جا کے اس بندے کی بات کو غیبت کر دیتا ہے، چغلی کرتا ہے یا حسد کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. وہ دل میں کسی کا حسد پیدا کر دے گا. اب بندہ ادھر سے نمازیں پڑھ رہا ہے، نیکیاں کرتا جا رہا ہے، ادھر سے حسد کر کر کے ساری زیرو کیے جا رہا ہے. کیسا نفس نے چلاکی کھیلی ہوئی ہے.
نفس امارہ وہ گناہ پہ ابھارتا ہے کہ غیبت کر، چغلی کر، جھوٹ بول، ٹھیک ہے، انتشار. اب یہ ساری چیزیں یہ نفس امارہ کی علائش ہے. اب حضرت غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ نوید کیا دی؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو، خواہشات کو اس نے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا. تو پکا جنتی ہے، پکا. جس نے اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف موڑ دیا. حضرت غوث پاک کا جملہ آپ فرماتے ہیں خدا کو مختار کل نہ سمجھ کر اپنے نفس پر اعتماد کر لینا شرک ہے. یہ جناب غوث پاک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سنا رہا ہوں، پھر غور سے سنیں. بڑی 11ویں شیف میں حضرت غوث پاک کا اپنا جملہ جو ان کی تقریر کا حصہ ہے. فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو مختار کل نہ سمجھ کر اپنے نفس پر اعتماد کر لینا ہی شرک ہے. یعنی آپ اللہ کو جوڑ کے اپنے نفس پہ اعتماد کر رہے ہیں. فرمایا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ماضی میں اپنے ہر بندے کے امور و معاملات کا کفیل و ذمہ دار رہا ہے. اللہ رب العزت کی بار، یعنی اس کا مطلب توکل ہے کہ بندے تو نفس پہ اعتماد نہ کر بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل کر. اور فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت میں ڈوب جانا یہ بھی شرک ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے محبت، پھر اللہ کے جو محبوب ہیں ان سے محبت. یہ حضرت غوث پاک کا وہ جملہ. اس میں مثال آپ نے گندم اور جو کی دی. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے گندم آپ زمین میں ڈالیں گے وہ اپنی ہستی مٹاتی ہے، وہ گندم اپنی ہستی مٹاتی ہے، اس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر پودا نکلتا ہے. ایک دانے سے کتنے دانے نکلے. اور میں جب تم اپنی ہستی کو مٹا دو گے تو دیکھو تمہاری ذات سے کتنے روحانیت کے فیوز پھوٹتے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر آپ نہیں مٹائیں گے نا تو دانہ کھڑا رہے گا وہیں، تو کچھ نہیں ہونا. دانہ جب تک اپنے آپ کو نہیں مٹاتا پودا نکلتا ہی نہیں ہے، اور اسی سے کونپلیں، پھر اسی سے ایک دانے سے کتنے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ. اللہ نے قرآن میں مثال دی کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اور میں ایسے جیسے ایک دانہ ڈالو کتنی بالیاں. تو پہلے دانہ مٹی میں مل کے، خاک میں مل کے خود کو ختم کرتا ہے، پھر جا کے آگے اس کا معاملہ بڑھتا ہے. اب ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ہم کھڑے ہو کے نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھی جا رہے ہیں اور دل میں محبتیں اوروں کی، توجہ کی دی اور طرف. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر کہہ تو رہے ہیں تو ہم تیری بات، لیکن ہم عبادت وہ نہیں کر رہے. اقبال نے کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو غیروں کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. پہلے دل کا آئینہ صاف کر اور اس میں غیروں کے حوالے سے حسد، لالچ، بغض یہ نکال، پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر. یہ بت توڑے گا تو تجھے رب کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی. یہ اس وقت ملتا ہے. تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں محبت حقیقی، یہ غوث پاک کا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا، حضرت غوث پاک کا جملہ سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں محبت حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے، اور اللہ کے سوا اس میں دخل دینا یہ شرک ہے. اس لیے کہ قلب انسانی فطری طور پر اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے، اور جب تو اللہ کے سوا اس میں کسی اور کا اثر نافذ کر دیتا ہے تو یہ توحید الہی کی اہانت ہو جاتی ہے. یعنی اس میں اللہ کی محبت پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں.
اور پھر اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے جو اللہ کے پیارے ہوں پھر ان سے بھی محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت پھر اللہ کے پیاروں کی محبت۔ اور اسی طرح حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس پر انسان کو کہا کہ اپنے افعال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے نفع نقصان حیات ممات ہر چیز کے بارے میں یقین کر کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور رب قدوس کی رضا پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو۔ یعنی انسان جب اس بات پہ غور کرے تو انسان اللہ رب العزت کی ملنے والی بہت سی آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن جب ان آزمائشوں سے گزر کر وہ رب قدوس کی رحمتوں کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں غوث پاک کی باتوں پہ اختتام کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں بندے اگر تو دل کے اطمینان کا راز چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ پیسے دولت سے نہیں ملتی، اطمینان قلب کا راز۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں قرآن سے حوالہ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں فرمایا ارائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے اللہ کے سوا کسی اور خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ من اتخذ الہ ہوا، کسی اور کو، یعنی بعض لوگوں نے خواہشات کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اب انسان اگر دل کا سکون چاہتا ہے تو حضرت غوث پاک کا یہ جملہ جو آپ نے دوران خطاب اپنے زبان اقدس سے ادا کیا، فرماتے ہیں اپنے نفس کی پابندیوں سے آزاد ہو اور اس کی مطابقت میں اپنی ہستی کے اسرار سے بیگانہ ہو، نا آشنا ہو جا۔ جب یہ چیز تیرے دل میں پیدا نہ ہوگی کہ اپنا ہر معاملہ کلی طور پر تو اپنے پروردگار کو سونپ دے اور اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا دربان بن جا، اس وقت تک تجھے وسوسے شیطانی تو ضرور آئیں گے، لیکن جب تو یہ کام کرے گا تو پھر جب اپنے دلوں کو وسوسوں سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ تیرے دل کو اطمینان عطا فرما دے گا۔ اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے ساتھ سیراب کیجئے تو کامیابیاں انسان کے قدموں کی طرف بڑھنے والی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے جو اصل صوفیہ کرام کا جو طریقہ کار رہا وہ تو باطن کی پاکیزگی تھا، وہ تو ظاہر کی پاکیزگی تھا، وہ تو اپنے دلوں کو غیروں کی محبت سے پاک کر کے اللہ سے جوڑنا تھا، اس میں تو شریعت کی پابندی تھی، اس میں تو طریقت کے باہر ذخار میں داخل ہونے کے طریقے تھے، اس میں تو معرفت کے سپیوں کو چننے کا طریقہ تھا، اس میں حقیقت کے سچے موتی اپنے دامن میں سمیٹنے کا طریقہ تھا۔ اگر یہ چیزیں نہیں تو پھر سمجھ جائیے کہ آج بہروپیے تو مل جائیں گے، حقیقت سے آشنا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اقبال نے کہا وارث میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن۔ آج ایسے نشیمن بھی ہیں جو نام ان پاک ہستیوں کا لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات سے بہت غافل ہیں۔ آئیے آج بڑی 11ویں شریف حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد ان کے توسل سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت پاکستان میں جو معاشی بحران اور سیاسی بھینٹ اس ملک کو چڑھا دیا، اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، دین سے محبت کرنے والے اللہ حکمران دے۔ اور اس وقت فلسطین کے جو مسلمان ظلم و ستم میں ہیں، مجاہدین اس وقت میدان عمل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ میں نے باوجود آج تیسرا دن ہے بخار میں شدید، لیکن میں نے غوث پاک کی چونکہ 11ویں شریف کی محفل تھی، میں سمجھتا ہوں یہ غوث پاک کا ہی کوئی روحانی تصرف ہے کہ اتنی طویل گفتگو ہو گئی۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت پیران پیر دستگیر
غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے روحانی تصرف کے صدقے پروردگار ہمارے ظاہر باطن کو روشن و منور فرمائے، اور اس عظیم الشان بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس میں شریک ہوئے ذوق اور شوق کے ساتھ، سب کا آنا بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مصطفیٰ جان